الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم میرے انتہائی قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت کم لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہوں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور انعام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی، باطنی اور ظاہری کمالات سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ انعام فرمائے۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس کو رب ذوالجلال نے حکومت و خلافت، رواداری اور مسافات، ہمدردی اور ایک اسلامی نظام، اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ جو اور بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف سے زہد و تقوی، ورع، رب تعالیٰ کی خشیت، میں کہوں آسان الفاظ میں تو دن کے شاہ سوار تھے اور رات کے شب بیدار تھے وہ، اور پوری صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ تو آج چونکہ 29 ذو الحجہ ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت علی اختلاف الاقوال 1 محرم الحرام کو ہوئی، تو 1 محرم الحرام کو خطباء حضرات، علماء حضرات آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی خدمات اور آپ کا حکومتی نظام، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان فرماتے ہیں۔ تو میرا دل یہ چاہا، میں نے کہا کہ چند باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے عرض کر کے
اپنے ایمان کو نور سے منور کیا جائے، اپنے ایمان کو بڑھایا جائے، اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے، اپنے دلوں کو اس خوشبو سے معطر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں احادیث کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں، انسان کا جو دین ہے نا، دین کا پختہ ہو جانا اور دین کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام دیندار ہیں، سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے جانثار ہیں، سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعض صحابہ کی بعض خصوصیات کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فرمایا۔ ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ کیا عطا فرمایا ہے؟ دین۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے بھائی؟ وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کا واقعہ ہے پورا پیش آیا، کہاں پر دیکھا تھا؟ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کچھ لوگ میرے پاس پیش کیے گئے۔ فرمایا کہ جب وہ بندے میرے پاس آئے تو ان کی مختلف حالتیں تھیں۔ فرمایا کہ بعض لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ ان کی قمیصیں سینے تک تھی، قمیصوں کی لمبائی کہاں پر تھی؟ کرتے کی لمبائی سینے تک تھی، اور فرمایا بعضوں کی اس سے بھی کم تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو فرمایا کہ آپ کا کرتا مبارک زمین پر گھسٹ رہا تھا، اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین کو چھو رہا تھا، زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر ہے دین۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ اعزاز اور یہ تمغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اچھا آپ دیکھیں، اس کے بعد نا دین، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بھائی ایمان کا مل جانا، ہم سب کی یہ خواہش ہے نا، ہماری زندگی ایمان پر ہو اور ہماری موت بھی کس پر آئے؟ ایمان پر آئے۔ ہماری موت بھی کس پر آئے؟ ایمان پر آئے۔ لیکن سب کو پتہ نہیں ہے کہ موت ایمان پر ہوگی یا نہیں، یا ہماری زندگی پورے ایمان پر ہے یا نہیں، کمزور ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی زبان نبوی سے ملا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے نا رستے میں چل رہے تھے۔ چلتے ہوئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت میں اور فرط محبت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ مجھے اپنی ذات کو چھوڑ کے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ ہیں۔ اپنی ذات کو چھوڑ کے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر لا، فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات والذی نفسی بیدیہ، فرمایا مجھے اس ذات پاک کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایک بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان، مال، بچوں سے سب سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ تو نبی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن، فرمایا ہاں اب بات بن گئی ہے۔ تو یہاں پر ان کے ایمان کی گواہی اور ایمان کی تصدیق کون دے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد نا ایک ہوتا ہے بندے کا عالم ہونا۔ صحابہ میں کوئی عالم تھے، کوئی کس درجے کا، کوئی کس درجے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو علم عطا فرمایا، لیکن درجات مختلف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے عالم تھے، دین کے فقیہ اور سمجھنے والے تھے،
اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ پیش کیا گیا اور میں نے وہ دودھ پیا اور خوب سیراب ہو کر پیا۔ فرمایا یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی۔ دودھ کی سیرابی دودھ میں نے اتنا سیر ہو کر پیا، اتنا سیراب ہو گیا، اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ فرمایا کہ پھر میں نے وہ پیالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، جو اور دودھ بچا ہوا تھا کس کو دے دیا؟ پھر انہوں نے نوش فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ العلم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو کیا ملے گا؟ علم ملے گا۔ اس حدیث نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم نبوت میں سے بہت بڑا حصہ عطا فرمایا گیا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ ان جیسا قرآن پاک کا پڑھنے والا، ان جیسا قرآن پاک کا سمجھنے والا، ان جیسا علم والا، فقاہت والا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو علم بھی اللہ تعالیٰ نے اس درجے کا عطا فرمایا۔ بہت زیادہ فضائل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات کے اندر۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب دیکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑا ایک ڈول ہے نا، وہ میں کنویں سے پانی نکال رہا ہوں ڈول کے ساتھ۔ فرمایا پیچھے سے حضرت ابوبکر آ گئے، ابوبکر نے مجھ سے لیا، وہ ڈول نکال رہے ہیں۔ فرمایا لیکن ان کے نکالنے میں نا کمزوری ہے، ڈول نکالنے میں کیا ہے؟ کمزوری اور ضعف ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر کی مغفرت فرمائے، ان کے نکالنے میں کمزوری ہے۔ فرمایا پیچھے سے عمر آ گیا۔ کون آ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا انہوں نے اس ڈول کو جب پکڑا تو وہ ڈول بہت زیادہ بڑا ہو گیا، ڈول بہت پھیل گیا۔ اور فرمایا کہ اب جب انہوں نے وہ ڈالا ڈولنا اور پانی نکالا اور اتنا پانی نکلا، فرمایا کہ لوگوں نے اپنی ضروریات تو پوری کی ہیں۔ فرمایا جو انہوں نے جگہیں بنائی ہوتی تھی اونٹوں کے پانی پینے کے لیے، فرمایا وہ بھی سارا بھر کے رکھ دیا۔ اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خلافت کو بہت وسعت عطا فرمائے گا۔ آپ کی خلافت آپ دیکھیں 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور خلافت بھی ایسی نہیں۔ آج تک کائنات والے، میں کہتا ہوں اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ان کی مثال دیتے ہیں۔ آج تک لیڈر کے طور پر جو مانتے ہیں نا، عام لوگوں میں، امتیوں میں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر جو ہیں، جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں، وہ بھی مانتے ہیں ان کی صلاحیتوں کے۔ فرمایا ایسا باصلاحیت انسان پیدا نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں نا بہت سارے قانون، بہت سارے اصول بنائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا، خرچ کر لوگوں کو کیا دیا جاتا تھا؟ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اچھا وہ وظیفہ کیسے ہوتا تھا کہ ہر بندے کا مقرر ہوتا تھا کہ بھائی فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، اس کے خرچ کے حساب سے ہوتا تھا۔ اور ایک بات اور تھی کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے نا، معصوم بچے، تو وہ جب تک دودھ پیتے تھے اس وقت تک وظیفہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ ان کی ضرورت ماں سے پوری ہو رہی ہے۔ جب وہ دودھ چھوڑ دیتے تھے اور خوراک کی ضرورت ہوتی تھی، اس وقت ان کو وظیفہ ملنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، دیکھتے تھے لوگوں کے حالات کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، جس کی کوئی تکلیف پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس کو دور فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزرے، اندر ایک بچہ رو رہا ہے۔ اچھا سوچا، ذرا سا دیکھا، پھر اس کے بعد فرمایا رات بچے روتے رہتے ہیں، بچے روتے رہتے ہیں عام طور پر بھی، نارملی بھی۔ تو چلے گئے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ گزر ہوا، جب وہاں پر گھر کے پاس آئے تو دوبارہ بچہ رو رہا ہے۔ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے کہ یار بچہ کافی دیر سے رو رہا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ بچے تو کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ پھر چکر لگانے کے بعد کچھ ٹائم گزرا، دوبارہ جب ادھر سے گزرنے لگے دیکھا بچہ پھر رو رہا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ نارمل رونا نہیں ہے، بچہ جو اتنی دیر سے روئے جا رہا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا
اور گھر میں کوئی آیا، اس سے پوچھا گیا کہ بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے، گھر والوں نے بتایا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں۔ کہا کہ بچہ اس لیے رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ تو کہا بچے کو خوراک دو نا۔ کہا یہ بچہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ ہے اور اس کی ماں اس سے دودھ چھڑا رہی ہے، اس وجہ سے نہیں دے رہی۔ کہا تو اسے چھوٹے بچے کو چھڑانے کی کیا ضرورت ہے، دودھ دو اس کو۔ وہ کہنے لگے، وہ عورت کہنے لگی کہ امیر المومنین نے وظیفہ اس بچے کا مقرر کیا ہوا ہے جو بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے، اب اس کا وظیفہ ہم لینا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس کو دودھ نہیں پلا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فرمایا کہ میں عمر فاروق ہوں، میں امیر المومنین ہوں، اور صبح تم لوگ آ جاؤ، صبح تم لوگ سارے احباب کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، فرمایا کہ عمر تم نے کتنے بچوں کو رلا دیا ہے، تمہاری حکومت کے اندر، تمہاری خلافت میں کتنے بچے رو گئے ہیں، کتنے بچے تڑپے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس دن سے قانون بنایا، فرمایا کہ آج کے بعد بچے کے دودھ چھوڑنے پر وظیفہ مقرر نہیں ہوگا بلکہ بچے کے پیدا ہونے پر وظیفہ مقرر ہوگا، تاکہ مائیں ان کو دودھ پلائیں، کوئی بچہ روئے۔ اچھا، ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، مجھے چونکہ علم نہیں تھا اس وقت تک، آپ حضرات کے علم میں ہوگا، آج سے کوئی 6-7 سال پہلے ایک عورت کی نا غالباً برطانیہ سے مجھے کال آئی، مجھے کہتی ہے کہ ہوتا ہے خامد خیال نہیں رکھ رہا تھا، کچھ ایسے معاملات تھے ان کے، دعا کے لیے کہہ رہی تھی۔ تو میں نے اس نے ساتھ بتا دیا کہ بھائی خامد خرچہ نہیں دے رہا اور فلاں 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 ایسی باتیں اس نے بتائی ہیں ساتھ۔ تو میں نے پوچھا، میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا آپ کوئی نوکری کرتی ہیں؟ کہتی ہے نہیں، بچے کی بیمار بھی تھی۔ ہاں جی، تو میں نے کہا اچھا آپ نوکری نہیں کرتی اتنی ایسی جگہ پر اور وہاں پر آپ رہ رہی ہیں تو آپ کا خرچہ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ خامد وہ کہہ رہی ہے دے ہی نہیں رہا خرچہ، خامد خرچہ ہی نہیں دے رہا۔ تو کہنے لگی کہ خرچہ تو حکومت کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حکومت کی طرف سے کیسے؟ کہتے ہیں یہاں پر قانون ہے اور وہ قانون کا نام ہے لائے عمر۔ قانون کا نام کیا ہے؟ لائے عمر۔ اور فرمایا کہ اس کے تحت سب کو، گھر کے بچوں کو، عورتوں کو، ان کو وظیفہ ملتا ہے ماہانہ، ہمارا خرچ اس سے چل جاتا ہے۔ پھر جب میں نے تحقیق کی تو باہر مغربی ممالک کے اندر، خصوصاً اس کے اندر برطانیہ جس کو بہت زیادہ متمدن سمجھا جاتا ہے، ان کے بہت زیادہ قوانین انہوں نے جو لیے ہیں اور بہت سارے اصول لیے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے ہیں۔ ہاں، اسی طرح یہ جو ناروے والے ہیں وہ بچوں کے لیے خرچہ مقرر کرتے ہیں، اس خرچے کا نام ہے عمر الاؤنس۔ ہاں جی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام اتنا صدیوں پہلے بنایا تھا، آج اس نظام کو لے کر وہ جو لوگ بہت ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں وہ لے کر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی وجہ سے ان کو ترقیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ لینا کس کو چاہیے تھا؟ مسلمانوں کو لینا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے نہیں لیا، کفار نے لیا ہے، دنیاوی فوائد ان کو سارے کے سارے مل رہے ہیں۔ بات سمجھ آ؟ تو یہ قانون بنا دیا، فرمایا کہ بھئی آج کے بعد بچے کا پیدائش کے بعد یہ خرچہ مقرر ہو جائے گا۔ تو بڑی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور باہر باغ کے دروازے پر کسی نے دستک دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو جو بھی دروازے پر ہے اس کو جنت کی خوشخبری دو اور اندر لے آؤ۔ فرمایا جب دروازہ کھولا تو آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے تھے وہاں پر، اور آپ کو وہ خوشخبری دی اور خوشخبری دینے کے بعد آپ کو اندر لے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اندر آ گئے۔ فرمایا کچھ وقت
کچھ وقت کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ جا کر دروازہ کھولو اور جو بھی وہاں پر ہو اس کو یہ خوشخبری دو، جنت کی خوشخبری دو اور اندر لے آؤ۔ فرمایا جب دوبارہ دروازہ کھولا تو دیکھا تو آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ آپ کو خوشخبری سنائی، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اندر تشریف لے آئے۔ فرمایا کچھ وقت گزرا تو پھر ایک دستک ہوئی، نبی علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور اس شخص کو جنت کی خوشخبری دو ان آزمائشوں اور ان مصیبتوں کے بعد کہ فرمایا جو ان پر پڑنے والی ہیں، جو دنیا کے اندر ان سے جن مصیبتوں سے واسطہ پڑے گا ان کے بعد ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ فرمایا اب جب دروازہ کھولا جا کر دیکھا تو آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، صحابی رسول نے ان کو خوشخبری سنائی اور ساتھ بتایا کہ بھائی یہ خوشخبری ان مصائب کے بعد ہے جو آپ پر آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد فرمائے۔ تو یہاں پر جنت کی خوشخبری کس نے دی؟ جنت کی خوشخبری کس نے دی؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایسے ایک دوسری روایت بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ باغ سے باہر جاؤ اور جاؤ دیکھو جو بھی تم سے ملتا ہے جو اللہ کا وحدہ لا شریک مانتا ہے، مجھے نبی مانتا ہے، اس کو یہ خوشخبری دے دو کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اس وقت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بندہ پہلا ملا تھا نا وہ عمر فاروق تھا۔ جو پہلا بندہ ملا تھا وہ کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں جن کے جنت کے محل کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ آپ کے محل کو دیکھ کر آئے ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنت کو دیکھتا ہوں اور فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، وہاں پر ایک محل دیکھا اور محل کے ایک کنارے پر ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ پھر میں نے اس محل کی طرف متوجہ ہوا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام سنا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ بھی رونے لگ گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خوشخبری کو سن کے رونے لگ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر میرا دل یہ چاہا کہ میں جاؤں تیرے محل میں اندر اور جا کر دیکھوں اندر سے تیرا محل کیسا ہے۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا، میرے دل کے اندر یہ بات آئی میں تیرے محل کی خوبصورتی کو اندر سے جا کر دیکھوں۔ فرمایا کہ لیکن عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا، اس وجہ سے تیرے محل میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو جنت کے اندر جو مقام ہے، محل ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتایا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ عمر وہ بندہ ہے کہ جس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ حق کے علاوہ کوئی بات، حق کے علاوہ کوئی بات۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب مشورہ طلب کرتے تھے کسی معاملے میں سارے مشورہ دیتے تھے، لیکن جب عمر جو مشورہ دیتا تھا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وحی بنا کر اس کو نازل فرما دیتا تھا۔ عمر کے یہاں پر دنیا کے اندر جو الفاظ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے قرآن کے الفاظ بنا کر اس کو اتار دیتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ او کما جاء فی الحدیث۔ فرمایا کہ عمر کے دل اور زبان سے حق بات کو اللہ نے جاری فرما دیا ہے، جو بات فرماتے تھے حق اور سچ فرماتے تھے۔ اور بہت زیادہ فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ
جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے شہادت کی خوشخبری سنائی ہے، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہاڑ ہے اس پر چڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ فرمایا کہ پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا اور پہاڑ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے احد رک جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور اس وقت ساتھ کون کون تھے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 2 شہید ہیں، کون سے؟ حضرت عثمان اور حضرت عمر۔ صدیق حضرت ابوبکر صدیق تھے اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ تو یہ خوشخبری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا بلند اور اونچا مقام بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں سے ایک بات بہت اونچے درجے کی بات ہے، وہ بات یہ ہے سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ایمان لائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبوت کے ہاتھوں نے اور نبوت کی زبان نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے مانگ کر لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، فرمایا کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان 2 بندوں میں سے جو بھی آپ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک عمر بن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب۔ ایک عمر بن ہشام ابو جہل کا اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو جہل تو اسی طرح لعین مردود مرا، لیکن اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی ثانی اور کوئی نظیر نہیں ملتی ہمیں تاریخ اسلام میں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں نا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو صحابی رسول، کوئی نبی نہیں تھے، لیکن نبوت والی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اور استعداد نبوت والی عطا فرمائی تھی آپ کو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر کتنے آپ کے جو آپ نے مشورے دیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ تو بھائی یہ چند ایک باتیں میرے ذہن میں آئی، اور ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ اکیلا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ عمر اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا کہ یہ دونوں حضرات جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں کے۔ جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں سوائے کس کے؟ نبیوں کے۔ تو یہ بھی بشارت دنیا میں ملی ہے۔ تو بھائی یہ چند ایک باتیں میرے ذہن میں آئی اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یکم محرم الحرام کے حوالے سے کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کی شہادت کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور آپ آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ آتے تھے نا تو صفوں سے تو فرماتے جاتے تھے ساتھ ساتھ کہ صفیں درست فرما لو، درمیان میں خلا نہ چھوڑو، صفوں کو ٹھیک فرما لو۔ ہاں جی، آپ آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور فرمایا کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی عام طور پہ صبح کی نماز میں کہ آپ سورہ یوسف پڑھتے تھے یا سورہ نحل پڑھتے تھے، لمبی تلاوت کرتے تھے۔ فرمایا پھر لوگ ملتے آگے جماعت میں سارے شریک ہو جاتے تھے۔
فرمایا کہ آج کے دن بھی آپ مصلی رسول پہ آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی اور قرات شروع کی۔ فرمایا کہ ادھری بغل کے اندر ایک مجوسی غلام چھپا ہوا تھا جس نے اپنے پاس خنجر رکھا ہوا تھا، کئی عرصے سے زہر کے اندر رکھ کے نا، زہر سے بجھا ہوا خنجر تھا، وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا اپنی آستین میں، اور اس نے نکالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ در پہ وار کیے ہیں، آپ کے مبارک پہ در پہ وہ خنجر مارنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہیں پر تڑپ کر گرنے لگے، تو ساتھ ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا کہ نماز مکمل کریں۔ ہاں دیکھیں یہاں پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب جان جا رہی ہے اس وقت بھی کہ رب تعالیٰ کی نماز نہ ٹوٹے، میری جان جاتی ہے تو جاتی رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کی، یہ صفوں میں پیچھے جا رہا تھا، کبھی ایک کو زخمی کر رہا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو۔ فرمایا کہ 7 بندے اور بھی اس نے ساتھ شہید کیے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے اس پر اپنی چادر ڈالی اور اس کو پکڑ لیا، جب اس کو پکڑا نا تو اس نے اپنے آپ کو خود ذبح کر دیا۔ ابو لؤلؤ مجوسی جو تھا اس نے اپنے آپ کو خود ذبح کر دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی مسجد کے اندر کوہرام مچ گیا، صحابہ کرام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، سب کے آنسو بہہ رہے ہیں، سارے غمگین ہیں، سارے پریشان ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال کیا کہ مجھے مارا کس نے ہے، مجھے شہید کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ بتایا گیا، جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لؤلؤ مجوسی ہے۔ یہ بڑا جلتا بنتا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا، جب ایران فتح ہوا، ہاں، اور جب یہ ساری تو ان کے جب ہم پیالہ ہم نوالا لوگ جب وہاں پر مارے جاتے تھے تو یہ اندر اندر سے بڑا کڑتا رہتا تھا، تو اس نے پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ اس کو تو میں نے اچھی بات کہی تھی، میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا نا کہ جو ٹیکس آپ ادا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کے پیشے کے حساب سے۔ آپ نے پوچھا وہ جو کاریگر ہے چکیاں بناتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، اور لا کر جب دیکھا تو فرمایا کہ آپ کو نبیذ پلائی گئی، جو کھجور کا پانی کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں نا اس کو نبیذ کہتے ہیں، رات کو بھگو کر رکھ لیں، صبح جو پانی ہوتا ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں، نبیذ و تمر، وہ پلائی گئی۔ تو فرمایا کہ وہ آپ کے زخموں سے باہر آ گئی۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخموں سے باہر آ گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب دوا کا کام ختم ہے، اب دوا کا کام کیا ہے؟ ختم ہے۔ ساتھ ہی بیٹا بیٹھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرو، اور اماں جی کو یہ کہو، اور ساتھ کہنا یہ ہے، آج یہ کہنا ہے کہ عمر یہ کہہ رہے، عمر بن خطاب یہ کہہ رہے، امیر المومنین نہیں کہنا، حدیث کے اندر آتا ہے امیر المومنین نہیں کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں رہا، ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب آپ کا بیٹا یہ عرض کر رہا ہے کہ اگر آپ کی نوازش ہو تو نبی علیہ السلام کے قدموں میں 2 ہاتھ زمین چاہیے مجھے دفن ہونے کے لیے۔ فرمایا کہ اگر اجازت دے دیں تو یہ میرے لیے زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوگا۔ وہ گئے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، وہ بھی گھر میں بیٹھی پریشان رو رہی ہیں، غمگین ہیں۔ فرمایا کہ عرض کی کہ والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اماں جی اگر 2 گز زمین اگر مجھے دے دیں وہاں پر، تو روتے ہوئے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ادھر دفن کیا جائے، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ دیکھیں یار کیوں نہ یہاں پر ترجیح دی جاتی؟ ایک وقت وہ بھی تو تھا نا کہ جب اماں جان پر جب لوگوں نے تہمت لگائی تھی اور پوری کائنات کے لوگ خلاف ہو گئے تھے، اس وقت آپ کی صفائی دینے والا جو شخص تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا نا عمر تم کیا کہتے ہو، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، آپ پاک ہیں، اللہ آپ کو ناپاک عورت نہیں دے سکتا، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی الفاظ کے ساتھ عرش معلیٰ سے نازل فرمائی، اور قرآن کا حصہ ہے آج بھی۔
اماں جان نے جگہ دے دی، واپس آئے، آ کر بتایا کہ ہاں جی خوشخبری ہے، اماں جان نے کہہ دیا ہے، اجازت دے دی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، فرمایا کہ آج دنیا میں اس سے بڑی نعمت میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا، بیٹے کو دوبارہ وصیت کی، فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو دوبارہ میری میت کو اماں جان کے دروازے پر لے جانا، اگر اماں جی اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ فرمایا کہ دوبارہ جب آپ کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، فرمایا اس کے بعد آپ کو دوبارہ لے کر گئے، جب آپ کے دروازے پر پہنچے تو آپ سے دوبارہ اجازت چاہی کہ ابا جی نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجازت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، آپ کے قدموں میں، نبی علیہ السلام کے قدموں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرما دی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ جنت کے ٹکڑے میں مل گئی ہے۔ وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا، ہاں وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر لیا، اس کے بعد صحابہ جب آئے، بلکہ پہلے صحابہ کی ایک عجیب و غریب کیفیات تھی اس وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عجیب جملے فرمائے تھے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں آپ کی میت کے پاس کھڑا تھا جب آپ کی وفات ہو گئی، فرمایا میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے دیکھا فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے پیچھے، فرمایا آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئے تھے آپ کی وفات پر۔ فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ فرمانے لگے، آپ کے قریب گئے، آپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے کہ عمر امیر المومنین، فرمایا کہ ابھی کوئی بھی بندہ پیچھے ایسا نہیں رہا کہ جس کے اعمال کو اپنے اعمال کے لیے میں نمونہ بنا سکوں۔ ایک آپ کی شخصیت تھی کہ جس کے اعمال کو میں اپنے اعمال کے لیے نمونہ بناتا تھا، اور مجھے تو پہلے ہی خبر تھی کہ آپ اپنے دونوں رفیقوں سے، دونوں پیاروں سے جلدی ملنے والے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب بھی میں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا تو یہی سنتا رہا، میں ابو بکر عمر ہم گھر سے نکلے، میں ابو بکر عمر گھر میں داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پر گئے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ہر جگہ پر جوڑا ہے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اپنے پاس بلائیں گے۔ بات سمجھ آئیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ امت فرمانے لگے، فرمایا کہ عمر سے اگر کوئی کتا بھی محبت کرتا تھا مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ آج اسلام کے قلعے کے اندر شگاف پیدا ہو گیا۔ فرمایا اس سے پہلے جو اسلام کے اندر آتا تھا باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن آج شگاف پیدا ہو گیا ہے۔ صحابہ نے حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا آج جو مصیبت آئی ہے نا، اس سے پہلے کائنات میں ایسی مصیبت نہیں آئی۔ تو بہرحال بھائی، یہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بہت بلند فرمائے، آپ پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جس دین کی تڑپ میں وہ ساری زندگی لگے رہے اس دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔